الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے مردوں اور عورتوں کا ناخن بڑھانا اور عورتوں کا نیل پالش وغیرہ استعمال کرنا۔ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ناخن بڑھانا یہ اگرچہ آج کے زمانے کا فیشن بنتا جا رہا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے اور غیر مسلموں کی پیروی ہے، ان کا طور طریقہ اپنانا ہے۔ اور جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں تو ان کی مشابہت درندوں کی طرح سے ہو جاتی ہے، جن درندوں کے پاس بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناخن کو تراشنا چاہیے، چھوٹا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہر من الفطرہ قص الصارب وإعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء۔ قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة۔ زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء یعنی الاستنجاء۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، جس میں سے مونچھیں تراشنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، شرمگاہ کے ارد گرد سے بال مڈنا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ زکریا ابن ابی زیادہ کہتے ہیں کہ مصعب ابن شیبہ نے کہا کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کلی کرنا ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناخن کو کاٹا جائے۔ ناخن کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے، تو جو لوگ ناخن نہیں کاٹتے ہیں، ناخن کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو گویا یہ لوگ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ فطرت یہ ہے کہ اس کو کاٹا جائے اور وہ لوگ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے غیر مسلم ناخن بڑھاتے ہیں، غیر مسلم عورتیں ناخن بڑھاتی ہیں، اور اس طریقے سے آج مسلمان عورتیں بھی کرنے لگی ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْآنَةِ أَلَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ 40 لَيْلَةً۔ ہمارے لیے مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور شرمگاہ کے ارد گرد کے بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ جو ہے ہفتے میں کاٹیں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، جیسے ہی کچھ بڑا ہو جائے کاٹ لیں، لیکن 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بتائیے جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے خلاف چل رہے ہیں، اس طریقے کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس لیے ناخن نہیں بڑھانا چاہیے۔ ناخن کو جو اس کا یعنی جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہو اس کو کاٹ دیں، اس لیے کہ اس میں گرد و غبار، گندگی وغیرہ داخل ہو جاتی ہے، اور جب یہ گندگی داخل ہوگی اور اسی ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں گے، آپ کے کھانے میں بھی وہ گندگی جائے گی، تو یہ تو بیماری کا گھر ہے۔ لیکن اب لوگ الٹے راستے پر چل رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو تو کم سے کم غیر مسلموں کی، مغرب کی
پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناخن پر نیل پالش وغیرہ لگانا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم لوگوں کو وضو بنانے کے لیے ہاتھ منہ دھلنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم اقامت صلاۃ کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو چہروں کو دھلو، ہاتھوں کو دھلو کہنیوں تک۔ تو اگر ہمارے ناخن پر پالش لگی ہوئی ہے، نیل پالش وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو پانی اس میں نہیں جائے گا، پانی ناخن پر نہیں پہنچ پائے گا بلکہ اوپر سے گزر جائے گا، یعنی نیل پالش کے اوپر سے گزر جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، اور غسل کریں گے تو غسل بھی صحیح نہیں ہوگا، نہ غسل صحیح ہوا نہ وضو صحیح ہوا، اور وضو صحیح نہیں ہوا تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، نماز ہم پڑھیں گے وہ نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ تو بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کا دھیان دیں اور اس طرح کا عمل نہ کریں، یعنی عورتیں جو نیل پالش وغیرہ استعمال کرتی ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ان کے غسل میں اور وضو میں خلل پڑتا ہے، اور اس طریقے سے ان کا غسل یا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرہ سافرناها فأدرکنا وقد ارحقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے تھے، آپ نے ہمیں اس حالت میں پایا کہ نماز کا وقت تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، تو ہم اپنے پاؤں کو ہلکا سا دھو رہے تھے تو آپ نے بلند آواز سے کہا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں کی آگ سے ہلاکت ہے، ایڑیوں کی آگ سے ہلاکت ہے، یعنی ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچ رہا تھا، سوکھی رہ گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایڑیوں کی آگ سے ہلاکت ہے، یعنی جو اعضائے وضو ہیں ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے، اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو نہیں ہے، وضو درست نہیں ہوگا، اور وضو درست نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے، عن جابر اخبرني عمر بن الخطاب ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فابصره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، یعنی وضو بنایا، حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو بناتا ہے، اور پھر اعضائے وضو میں سے جو وضو کے اعضاء ہیں کہیں پر کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جانا چاہیے۔ اگر اعضائے وضو ابھی اس کے بھیگے ہیں، تر ہیں، تو جہاں چھوٹا ہوا ہے اس اعضائے وضو کو دھلے۔ مثال کے طور پر ہاتھ اس کا بایاں ہاتھ کہیں چھوٹ گیا ہے، بایاں ہاتھ کو دھلے، پھر اس کے بعد مسح کرے سر کا اور کان کا اور پیر کو دھلے، یعنی اس طریقے سے مکمل کرے گا۔
جہاں باقی ہے وہاں سے پھر وضو مکمل کرے گا۔ اگر اس کا اعضائے وضو سوکھ گیا ہے، یعنی دیر کے بعد معلوم ہوا اعضائے وضو پر تری نہیں ہے، سوکھ گیا ہے اور کسی جگہ کا حصہ باقی رہ گیا ہے، تو نیا وضو کرے گا، پھر سے وضو کرے گا۔ اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز کو بھی دہرانا پڑے گا۔ اگر مان لیجئے اس کو نماز کے بعد معلوم ہوا تو پھر وضو بھی کرے گا، نماز کو بھی دہرائے گا۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اب بتائیے عورتیں اس طریقے سے پالش لگاتی ہیں، پھر وہ کیسے نماز پڑھیں گی؟ یا تو پھر نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑیں گی، اور نماز تو فرض ہے، نماز تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو پالش لگاتی ہیں وہ نماز چھوڑتی ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو مسئلہ معلوم نہ ہو، اسی میں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی طرف ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اور اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر حیض وغیرہ کی حالت ہے جس میں نماز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر لگانا چاہتی ہیں تو لگا سکتی ہیں اس حالت میں، یا اسی طریقے سے ولادت کے بعد۔ لیکن جیسی ہی ان کو پاکی ہو جائے تو اس کو صاف کرنا ہوگا، اور پھر وضو بنا کر کے نماز پڑھنا اور غسل وغیرہ کرنا ہوگا، اور اس کو ناخن سے صاف کرنا ہوگا۔ بلکہ یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں سے بچا جائے تو یہی اچھا ہے۔ اور دوسری چیزیں استعمال کریں، جیسے حنا وغیرہ ہے، حنا وغیرہ ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو لگا لیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں۔ یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر جسم نہیں ہے، جرم نہیں ہے، تو لگا سکتی ہیں۔ مہندی وغیرہ اچھا ہے، اس کو لگا لیں، اس سے بھی خوبصورتی ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں ناخن بڑھانے کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے ناخن پر نیل پالش وغیرہ لگانے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔